बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 मई 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन इकराम, गज़ा और इसराइल के दरमियान इस वक्त भी जंग चल रही है। आज जंग का 600वां दिन है, यानी इस जंग को 600 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। गज़ा में बदतरीन किस्म का इंसानी अलमिया देखने को मिल रहा है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस कदर ज़्यादा हैं कि यूरोपीय ममालिक अब खुलेआम इसराइल पर तनकीद कर रहे हैं और इसराइल को गज़ा की जंग बंद करने का कह रहे हैं। यूरोपियन मुल्क वेस्टर्न ममालिक जो कल तक इसराइल के बड़े हिमायत करने वाले थे, आज वो भी इसराइल को कह रहे हैं कि गज़ा में कम से कम इमदाद तो जाने दो। गज़ा में ह्यूमैनिटेरियन जोन जो हैं या इलाके रेफ्यूजी कैंप शेल्टर जो हैं उन पर कम से कम तुम हमले ना करो। ये यूरोपियन और मगरबी ममालिक कह रहे हैं जो कल तक इसराइल को सेल्फ डिफेंस का जो राइट है वो देते थे। अब सूरत हाल क्या है गज़ा की? गज़ा में क्या चल रहा है? इमदादी सामान का जो किस्सा है या मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है? क्या गज़ा की जंग बंद भी होगी या नहीं होगी? इस हवाले से क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आज एक खबर सुने कि जंग के 600वें दिन में अमेरिका ने एक और असलहे से लदा हुआ जहाज़ इसराइल भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 800वां जहाज़ है। जंग के 600 दिनों में ये 800वां जहाज़ है जो असलहा लेकर अमेरिका से इसराइल पहुंचा है। यानी 600 दिनों में अमेरिका ने इसराइल को असलहे के 800 जहाज़ भेजे हैं और 140 से जो बाहरी जहाज़ हैं, शिप्स जिन्हें कहा जाता है, वो असलहा और बारूदी मिसाइल वगैरह से भरकर इसराइल की मदद के लिए 600 दिनों में अमेरिका ने दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 90,000 टन से जायद बारूदी जो गोला है, मिसाइल हैं, वो इसराइल को अमेरिका ने दिए हैं। और अमेरिका ने इसराइल को हर तरह के मिसाइल, हर तरह के गोले, यहाँ तक के फौजी गाड़ियाँ, फौजी बुलडोज़र, फौजी टैंक और उनके पार्ट्स, और इसके अलावा जंगी जहाज़, जंगी हेलीकॉप्टर्स और जंगी जहाज़ों के पुर्जे और सामान और मुख्तलिफ तरह का फ़ौजियों के ज़ेर इस्तेमाल होने वाला जो इक्विपमेंट होता है या फ़ौजी आर्मर्ड जो गेयर होता है वो दिया है। तो अमेरिका सबसे बड़ा इस जंग में इसराइल का हिमायत करने वाला और मदद करने वाला सपोर्टर सामने आया है। अब रिपोर्टें मुख्तलिफ हैं कि अमेरिका ने $60 अरब का असलहा अमेरिका को इसराइल को दिया है या अमेरिका ने $100 अरब का असलहा इसराइल को दिया है। मुख्तलिफ तरह की अलग अलग मालूमात हैं, लेकिन ये असलहा बिलियंस ऑफ डॉलर का है, इस पर सब मुत्तफिक हैं। और अमेरिका के सदर ट्रंप ने अमेरिका के अंदर मसलन वहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उस के $2 अरब की फंडिंग थी वो मुअत्तल कर दी और अमेरिकी हुकूमत की तरफ से जो उस यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली इमदाद है वो मुअत्तल करके बाकी तालीमी इदारों को देने का ऐलान किया। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने आने के बाद जो फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज होते हैं, मुज़ाहरे होते हैं, जो तलबा ये काम कर रहे हैं उनको उनके वीज़े कैंसिल करके उनके मुल्क में डिपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। तो अमेरिका ज़ाहिरन ये ज़रूर कहता है कि गज़ा में इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। चंद दिन पहले किसी ने खबर लगाई और ये कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप को बड़ा दुख हुआ है और वो बड़े अफसरदा हुए हैं और बड़े वो परेशान हुए हैं कि गज़ा के अंदर इंसानी अलमिया है, लोग भूखे हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। और उन्होंने नेतन्याहू से बात की है कि नेतन्याहू जंग बंद करो वरना आपके और हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे और हमारी तरफ से आपको इनकार कर दिया जाएगा। ये अमेरिकी सदर ट्रंप के हवाले से चंद दिन पहले खबरें चलती रहीं। जब अमेरिकी सदर ट्रंप सऊदी अरब और यूएई और बाकी मुल्कों में आया था तो उस वक्त भी यही कहा गया कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है नाज़रीन किराम कि अमेरिकी सदर ट्रंप इसराइल का सबसे बड़ा मददगार और हिमायत करने वाला है। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को हर तरह से खुली इजाज़त दे रखी है कि वो गज़ा में जो मर्ज़ी करना चाहे कर सकता है। नेतन्याहू ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि गज़ा एक बड़ी जंग, एक बड़ी जेल बन चुकी है। अगर इख्तियारात हमारे पास होते, नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमारे पास इख्तियारात होते और गज़ा में हमारे पास बॉर्डर से दूसरी तरफ लोगों को जाने की इजाज़त देने का हक़ होता तो हम लोगों को गज़ा में इस जेल में ना रहने देते, उनको यहाँ से निकाल देते, यानी उन्हें फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट कर देते, यानी उर्दन और मिस्र की तरफ उन्हें धकेल देते। ये नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा। नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा में कोई भूख फूक नहीं है, हमने बहुत से गज़ा के लोगों को पकड़ा है और जब उनका लिबास उतारा गया तो वो हट्टे कट्टे हमें नज़र आए। दरअसल गज़ा के लोग
وہ جو ایکسرسائز ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہٹے کٹے نظر آئے، یعنی یہ غزہ کے بھوک کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اب اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، ریڈ کراس اور جتنے بھی ورلڈ فوڈ کچن، یہ جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں جو ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے، انسانی امداد کے لیے کام کرنے والے ہیں، ان سب نے غزہ کے اندر حالیہ انسانی المیے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ غزہ میں فوری امداد کی ضرورت ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور لوگ تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے ہیں۔ اب اسرائیل نے غزہ کے اندر امدادی سامان کو جو بحال کیا ہے اس کا حال بھی ذرا سن لیں کہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل اور امریکہ دونوں نے ایک ٹیم بنائی اور کہا کہ ہم غزہ میں انسانی امداد تقسیم کریں گے۔ اب انہوں نے رفح کے اندر انسانی امداد تقسیم کی، لیکن وہاں پر دھاوا یا وہاں پر رش اتنا زیادہ تھا، ظاہر ہے لوگ بھوک سے نڈھال ہیں اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ تڑپے ہوئے ہیں، تو لوگوں کا رش اور ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پر ایک ہلچل مچ گئی اور ایک طرح سے بھگدڑ مچ گئی، اور پھر امریکی جو امداد تقسیم کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اسرائیلی ہیلی کاپٹر منگوائے اور وہاں سے وہ بھاگ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ لوگ اتنے بپھرے ہوئے تھے غزہ کے کہ انہوں نے وہاں ٹیبلز کو، کرسیوں کو اور جو بھی سامان تھا، جس کے ہاتھ میں جو سامان آیا وہ اسے لے کر چلا گیا، یعنی غزہ کے اندر جو امدادی سامان تھا گویا اسے لوٹ لیا گیا۔ اب اس سے پہلے جو لوٹ مار تھی وہ چوروں ڈاکوؤں نے کی تھی، جن کو پھانسیاں بھی دی گئی ہیں غزہ کے اندر، لیکن غزہ میں امدادی سامان کو جو ضرورت ہے وہ پوری طریقے سے پوری نہیں کی جا رہی ہے۔ مثلا یومیہ 600 ٹرک غزہ میں جانے دیے جائیں، یہ غزہ کے اقوام متحدہ کے ادارے کی رپورٹ ہے، اونروا کی، ریڈ کراس ادارے کی، ورلڈ فوڈ کچن کی اور دیگر ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کی یہ رپورٹس ہیں کہ یومیہ 600 کے قریب غزہ میں انسانی امداد کے سامان کے ٹرک ہوں گے، تو لوگوں کی ضرورت پھر بھی نہیں پوری ہوگی، ایک دن کی ضرورت پوری ہوگی۔ اب اسرائیل نے ابھی تک غزہ میں صرف 120 ٹرک داخل کیے ہیں، اور آج اسرائیل نے کہا کہ غزہ کے باہر 400 کے قریب مزید ٹرک کھڑے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 400 ٹرک تو ایک دن میں بھی کافی نہیں ہے لوگوں کی ضرورت کے لیے، تو اسرائیل کیسے کہہ سکتا ہے، پچھلے 6-7 دنوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ میں امداد کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہماری طرف سے امداد جا رہی ہے اور لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے غزہ میں بدترین قسم کا انسانی المیہ چل رہا ہے اور غزہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اب یورپی ممالک اسرائیل کے اوپر سخت تنقید کر رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں تعلقات کو ختم کرنے کی۔ اب اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر ہم نے یورپ کے اندر جو اسرائیل کے خلاف حالیہ ہلچل ہے اس کو نہ روکا تو اسرائیل تنہا ہو جائے گا، یورپی ممالک اسرائیل کو اسلحہ بیچنا اور ملٹری جو ریلیشنز ہیں وہ کم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہوگا۔ یہ اسرائیلی وزیر خارجہ کا جدون سائر کا یہ بیان ہے۔ اور جوزف بوریل جو یورپی یونین کے خارجہ امور کے سابق سربراہ رہے ہیں، انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے یورپ کے ہر اس لیڈر کو، ہر اس شخص کو اینٹی سیمیٹزم کا مرتکب قرار دیا ہے، یعنی یہودیت پر مبنی دشمنی کا مرتکب قرار دے دیا، جو بھی اسرائیل کے غزہ میں حالیہ حملوں کی تنقید کرتا ہے۔ یعنی غزہ میں جو اسرائیل کارروائیاں کر رہا ہے اس کی اگر تنقید کی جائے تو وہ گویا کہ یہودیوں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نفرت انگیز پر مبنی اقدام ہے اسرائیل کا، جو اسرائیل کی طرف سے اٹھایا گیا۔ اسرائیل نے فرانس کے وزیر اعظم، فرانس کے صدر کو اور UK کے پرائم منسٹر کو اور کینیڈا کے وزیر اعظم کو، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو غزہ کے حوالے سے یہ حماس کی مدد کرنا ہے، یہ اسرائیل کے خلاف تمہاری دشمنی پر مبنی یہ سٹیٹمنٹس ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ غزہ کی جنگ بند کی جائے، بدترین انسانی المیہ چل رہا ہے۔ بہرحال حضرات اکرام، غزہ کے اندر اسرائیل کی جنگی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں اور تیز ہو چکی ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں لڑنے والا ایک ریزرو فوجی آفیسر جو ہے وہ زخمی ہوا ہے، جو غزہ کے اندر ممکنہ سنائپر شوٹنگ کارروائی کا نشانہ بن گیا ہے۔ فی الحال اسرائیل کی فوج کی طرف سے ایک ہی فوجی کے زخمی ہونے کی اطلاعات آئی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر اور اسرائیلی میڈیا پر، یعنی اسرائیل کے سوشل میڈیا پر اور غزہ کے سوشل میڈیا پر کم سے کم بھی 10 سے زائد اسرائیلی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور غزہ کے اندر صورتحال اس وقت بے حد پیچیدہ، یعنی اسرائیل کی کارروائیاں تو ہر جگہ پر چل رہی ہیں۔ 70% اسرائیلی غزہ کا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، اسرائیلی فوجیں غزہ کے ہر کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پر ان کو مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہو جاتی ہیں جس سے انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر ہے میرے پاس ہے، اور یہ خبر فلسطین کے ویسٹ بینک علاقے سے ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو فلسطین کا ویسٹ بینک علاقہ ہے، الضفہ الغربی جسے عربی میں کہا جاتا ہے، وہاں پر اسرائیل کی طرف سے مزید یہودیوں کے لیے جو بستیاں ہیں وہ تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ تازہ ترین اطلاعات میرے سامنے موجود ہیں کہ اسرائیل نے جو فلسطین کے ویسٹ بینک کے علاقے ہیں وہاں پر تقریباً 22
نئی سیٹلمنٹس بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہر ایک یہودی بستی میں 1000 سے 2000 گھر بھی ہوں تو 50,000 مزید یہودی فلسطینی زمینوں پر قبضہ کر کے بسا دیے جائیں گے۔ یہ گویا کہ اسرائیلی حکومت کا ایک نیا اقدام ہے جو فلسطین کے ویسٹ بینک کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ پوری دنیا، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کہ فلسطین کے ویسٹ بینک کے علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ قابل قبول نہیں ہے، وہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام رپورٹس بتاتی ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، یہاں تک کہ برطانیہ، فرانس جیسے ملک بھی فلسطین کے ویسٹ بینک علاقوں میں اسرائیل کی غیر قانونی قبضوں کے خلاف آوازیں بلند کرتے رہتے ہیں، لیکن اسرائیل جہاں غزہ پر قبضہ کر رہا ہے وہیں فلسطین کے ویسٹ بینک علاقے پر بھی قبضہ جما رہا ہے۔ آج کی ایک اور خبر سن لیجیے ناظرین کرام۔ خبر یہ ہے کہ جو اسرائیل کا خصوصی وزیر ہے، درمر اس کا نام ہے، وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف سے ملنے واشنگٹن پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ رونین بار جو اسرائیل کا ڈیوڈ برنائے جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا چیف ہے وہ بھی پہنچا ہے، یعنی 2 اسرائیلی سینئر آفیشل امریکہ پہنچے ہیں جو اسٹیو وٹکوف سے ملاقات کریں گے، غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے بھی اور ایران اور امریکہ کے درمیان جاری حالیہ نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے بھی۔ دیکھا جائے تو امریکہ اس وقت مکمل طور پر اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہوا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان غزہ کے مسئلے پر مکمل طور پر ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اس وقت جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہا ہے۔ اور غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسرائیل غزہ کی جنگ بندی نہ تو چاہتا ہے اور نہ ہی اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم یہ جنگ بند کریں گے، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ بند نہیں ہوگی، جنگ جاری رہے گی جب تک کہ ہماری ٹوٹل وکٹری نہ ہو جائے، یعنی غزہ پر ہمارا مکمل قبضہ نہ ہو جائے اور غزہ کے اندر ہم مکمل طور پر جو یہودی سیٹلمنٹس ہیں، اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں وہ نہ کر لیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ غزہ کے اندر اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں۔